ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ گزشتہ بیان میں شادیوں کی خرافات کے اوپر، نکاح کے موقع پر جو تماش بینی آج کل معاشرے میں شروع ہوئی، جو کھلم کھلا رواج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف باجا بھی بجے، گانے بھی بجائے جائیں اور دوسری طرف کوئی عالم آ کے نکاح بھی پڑھا دے، اس کے متعلق آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ علماء نے ہر دور میں سرمایہ داروں کی ناراضگی مول لے کر اسلام کی روایات کو قائم رکھا ہے۔ شادیوں کے اندر جو خرافات ہیں، ان میں نکاح کی تقریب میں جو آج کل بدعنوانیاں شروع ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خرابی جو ہے وہ دہیز کے نام پر۔ آپ کو میں حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میں کئی دن سے لگاتار اس کوشش میں تھا کہ دہیز کے متعلق کچھ احادیث تلاشی جائیں، قرآن پاک کی کچھ آیتیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے قرآن حدیث میں کہیں دہیز کا ذکر ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عربی کی جو زبان ہے، عربی کی جو لغت ہے، اس میں برات نام کی کوئی چیز، جس کو ہم براتی اکٹھے ہو کے جو 400-500 جاتے، جنہوں اسی جنج کہنے ہیں پنجابی چ بنے ہوئے نا جنج گھر، جنج کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ مہذب لوگوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھا، لٹیروں نے، بدماشوں نے، غنڈوں نے ہوس کے مارے ہوئے لوگوں نے، جن کو دوسروں کی بعصمت پڑھی لکھی اچھی بیٹیوں میں تمام صفات نظر آنے کے باوجود اندر دل میں ایک خوف ہے نہیں، جتنا مال لڑکی والوں سے کھینچ لیں دہیز کے نام کے اوپر کہ جی اپنی بیٹی کو دینے لگے ہیں۔ ان بدبختوں نے رشوت کا نام بدل کر دہیز رکھ دیا، جبکہ شریعت میں دہیز کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، کوئی دہیز نہیں ہے۔ وہ جو چند سامان لکھا ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ کی کفالت میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھے وہ، تو کیونکہ ایک اور خاندان آباد ہونا تھا، اس لیے انہی کی رقم سے کچھ سامان جو ہے زندگی گزارنے کا معمولی سا لیا گیا۔ اسلام میں تو دہیز جیسی لعنت کی ابتداً مخالفت کی گئی۔ بہت سارے ماں باپ آج اس لیے ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ یہ زیادہ سامان نہیں دے سکتے۔ ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب دلہے میاں رو رہے ہیں کہ میں نے تو گاڑی مانگی نہیں تھی، آپ نے کیوں دے دی؟ اب ایک ہفتے بعد پتہ لگا یہ بدبخت بھکاری اس لیے رو رہا تھا کہ گاڑی بڑی مانگی تھی، چھوٹی دے دی انہوں نے۔ اس لیے شادیاں نہیں کر رہے کہ جی 4 چکے والی مل جائے تو پھر شادی کریں گے، 2 والی مل جائے۔ بے غیرت لوگ ہیں وہ لوگ
وہ مرد نہیں ہے۔ آپ پڑھیے اسلامی شریعت کو، جس بندے میں یہ لالچ ہے کہ میں کسی کی بیٹی کے بدلے ساتھ میں جہیز لوں گا، اور وہ تمام لوگ جو نکاح خواہ ہیں وہ بھی سنے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح باعوض اتنے مہر کے، باعوض کا کوئی نام اسلام میں نہیں ہے، کوئی سودے بازی نہیں ہو رہی۔ مہر تو ایک تحفہ ہے لڑکی کو، لڑکی والوں کو نکاح کے ٹائم۔ باعوض کیا ہوتا ہے؟ باعوض کا مطلب تو یہ کہ سودا کر دیا گیا۔ کس بات کا سودا ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی معمولی رقم کے ڈر سے زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا 10-11 ہزار روپے یا چند چاندی کے سکوں کی بدولت میاں جو ہے وہ بیوی سے ڈر کے ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ ارے میاں صاحب، یہ صرف ٹوکن آف لو جس کو بولتے ہیں، محبت کی ایک علامت کہ جی اتنا مہر دے رہے ہیں۔ ہم نے اسلامی روایات کو چھوڑا، ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے، ساتھ میں لفافے دے رہے ہیں۔ ارے بھیا، ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے، اس نے ہوٹل کھولا ہے، فی آدمی 500 روپے دے کے جا رہا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ولیمہ کرنے کا تو لفافہ کس بات کا ہے؟ چھوارے لے کے آ رہے ہیں لڑکے والے میں، ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں چھواروں کا تھیلا اٹھائے لا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جس لڑکی کے باپ نے تمہیں بہترین قورمے، بریانیاں، سارا کچھ کھلوا رہا ہے، وہ چھوارے نہیں کھلا سکتا ہے تمہیں؟ کیا تماشبی نہیں ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ طے کرو کہ فلاں سامان چاہیے، فلاں سامان چاہیے؟ اجی ہم تو منع کر رہے ہیں۔ کس انداز سے منع کر رہے ہیں؟ عورتوں نے عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے معاشرے میں۔ آپ دیکھیں کوئی نکاح ہونے والا ہو، کوئی پاس ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں۔ بے شمار وظیفے کر رہی ہیں گھروں میں، بے شمار آیتیں پڑھ رہی ہیں، صبح شام تسبیحات کر رہی ہیں، اور دوسرے کی بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ ساری دعائیں، تسبیحاں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی جو دوسرے کی بیٹی کے راستے کے اندر کانٹے بوتے ہو۔ تو اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے؟ ایسے خدا کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے کہ جی چاہیے نہیں دہیز نہیں چاہیے، اور تبھی زبان میں بچولیوں کو کہیں گے فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں چیز بھی آ جائے، فلاں چیز بھی آ جائے۔ شریعت مطہرہ میں لکھا ہے کہ وہ بندہ مرد ہی نہیں ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوت بازو کے زیور کے ساتھ اپنی بیوی کو چند کپڑوں میں اپنے گھر لاتا ہے اور پھر خوشگوار زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ جس کو بیوی کے ماں باپ سے ساری زندگی امیدیں لگا کے رکھی ہوں، وہ مرد تھوڑی ہے، وہ تو پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ اور جو بے ایمان لوگ ہوں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز نہیں ہے۔ بے ایمانوں کے ساتھ، لالچیوں کے ساتھ، ٹھگوں کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہنا جائز نہیں ہے۔ کہاں کہتے ہیں شریعت میں؟ اگر تمہیں پتا کہ فلاں مال میں کھوٹ ہے، کبھی خریدتے ہو بازار میں اس مال کو جب پتا ہے کہ سامنے والے بے ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں رشتہ داری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں نکاح مسجد کے اندر ہو، سادگی کے ساتھ ہو، کم لوگوں اس میں شامل ہوں، ولیمہ سادگی کے ساتھ کیا جائے جس میں غریب مسکین موجود ہوں ساتھ میں۔ جو لوگ اپنی، جو رئیس لوگ ہیں، اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ دے رہے ہیں، ہم وہ دے رہے ہیں، ہم یہ دے رہے ہیں، تو آپ معاشرے کو کوئی نیکی کی علامت کرنے نہیں چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا کی گرفت سے بچ گئے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جو عمل ناپسند ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ بن جائے، بڑے سے بڑا کوئی ملک کا حکمران کیوں نہ بن جائے، اگر وہ غلط کرے گا اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے وہ بندہ۔ بیٹیوں کا مذاق بنایا،
یہ تو زمانہ جاہلیت والی بات ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیٹی کا احترام نہیں تھا. محمد رسول اللہ نے فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جس کے بیٹیاں ہوں گی فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی کی عزت احترام کرنا چاہیے. رسول اللہ نے یہاں تک کہا کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن کی بیٹی کو پیش کیا گیا, نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اس بیٹی کے سر پر رکھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے. فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, خواہ وہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو, بیٹی کو صرف بیٹی سمجھنا چاہیے. تو وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, وہ کون لوگ ہیں یہ جو بڑے بڑے ولیموں میں دعوتوں میں بیٹیوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ یہ جو لنگوروں کی پوری فوج لے کے جاتے ہیں ساتھ میں بارات میں. بارات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے یہاں لفظ ہے جانج ہندی کی ہے. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਲਈ, ਦਹੇਜ ਵੀ ਲਿਆਣਾ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਲਿਆਣੀ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ताकि डाकुओं तो माल बच जावे. शरीयत ने तो नहीं कहा कि तुम एक बहुत बड़े लश्कर को लेके किसी की बेटी के घर चले जाओ. इस्लाम में तो ये रिवायतें नहीं डाली. इस्लाम ने कहा लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किल पैदा ना करो. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी बेटी के बाप को तंग करके ये उसके ऊपर अपना अजादारी डाल के उससे माल खींच के दौलत खींच के आप दूसरे की बेटी के बाप को परेशान करके शादी करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी बेटी खुश रहेगी जिस घर के अंदर उसको भेजोगे? जैसा बीजोगे वैसा निकलेगा. ایک بزرگ تھے, ان کو ایک صاحب نے آ کے کہا, بےایمان لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں, ایک صاحب نے آ کے کہا ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا. کہنے لگا میاں جہاں تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نا آپ کے داماد نے اب تمہاری بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. فرمایا جھوٹ بول رہے ہو تم, تو کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں جس کی بیٹی ہے, جس کو میں بیاہ کے لایا, جو میری بیوی ہے, میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا, اور جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی تھپڑ نہ مارا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا داماد اس کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مار دے. جو دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہو ان کی بیٹیوں کے راستے کے اندر رکاوٹ نہیں آتی. جو سارا دن دوسرے کی بیٹیوں کو تنگ کریں اور اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتے رہیں ان کی بیٹیوں تک بھی سکون پہنچنے والا ہے نہیں ہے, سکون پہنچنے والا نہیں ہے. میاں صاحب اس بیماری کو کم نہیں کرنا, اس کی جڑ کاٹنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ 1,000 لوگ دعوتوں میں جائیں اور اس طرح دعوت میں کھانا کھاتے ہیں. کبھی اپنے گھر میں ایک لقمہ چھوڑا ہے؟ کسی باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کھانا کھلاتا ہے, اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو رزق خراب کرتے ہو, کوڑے کے اندر ڈالتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں, راستے میں کھجور گری ہوئی ہے, اٹھایا, صاف کی, کھایا. فرمایا یہ رزق ہے, یہ روٹی ہے. اور جو قومیں, جو لوگ, جو معاشرہ رزق کی عزت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس لے لیتا ہے. پھر کٹورا مانگ کے لے کے مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر. جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے ان سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے.
تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی آہستہ سے جناب کوئی بات نہیں مت دینا نہیں، بلکہ پوری طاقت سے کہو کہ ہم نے سارا سامان خود خرید لیا ہے، تم نے ہمیں بیٹی دے دی جس نے ہماری نسل چلانی ہے، جس نے ہمارے گھر میں رونق لے کے آنی ہے، جس سے ہمارے گھر کی شائستگی پیدا ہوگی، ہماری آنے والی نسل جس کے کوکھ سے جنم لے گی، بیٹی دے دی تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا سامان آ گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس بیٹی کے ساتھ تمہارے سے؟ وہ لوگ ڈوب کے مر سکتے ہیں چلو بھر پانی میں۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، چلو بھر پانی میں ڈوب